اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مختصر اور انتہائی جامع دعا کیا کرتے تھے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں اور تیرا شکر ادا کروں، اور میں عبادت جو ہے وہ تیرے پسندیدہ طریقے سے کرتا رہوں. حضرات، عبادات کے مقاصد اور فوائد ہوتے ہیں. کوئی عبادت بھی بلا مقصد اور بلا فائدہ نہیں. دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. دنیا کے اندر یہ ڈھال ہے شہوت کے فتنوں سے، اور آخرت کے اندر یہ ڈھال ہے اللہ کی آگ سے. آج کے خطبہ جمعہ میں روزے کے دو عظیم مقصد اور دو عظیم فائدے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر کروں. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے. اللہ خالق و مالک نے ان کو ان کے نفس بلا دیے، کسی چیز کی ان کو ہوش نہ رہی. یہ جو آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، نماز سے، روزے سے دور ہیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر رہے. یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے بلا دیا ہے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عبادت کی جو توفیق ہے وہ چھین لیتا ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ عبادات کے ذریعہ اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بلا دیتا ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی بھی نہ بلائے. حضرات، اب روزے کے مقاصد جو ہیں ان میں سے دو مقصد. پہلا مقصد یہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اس کے قریب ہو جائیں. روزے کا مقصد تقویٰ ہے.
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ راشد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، انہوں نے تقویٰ کو 4 چیزوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ پہلی، الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، والقناعۃ بالقلیل، تقوی انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرتا ہے کہ وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک دنیا کا بیٹا ہے اور ایک آخرت کا بیٹا ہے۔ دنیا کا بیٹا دنیاوی مال کے انبار بھی ہو تو وہ تھوڑا سمجھتا ہے، اور جو آخرت کا بیٹا ہے وہ عمل بھی کر لے اور کر لے پھر اور اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے کمی کی ہے، مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، یہ روزے کا عظیم مقصد ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے، حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائب اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ لیکن اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے نہ سنایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے۔ وہ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کھانے کو، پینے کو اور اپنی جو شہوت ہے، خواہشات ہیں، یہ جنسی جو شہوت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ میرے بھائیوں دوستو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، اللہ سے ڈرنا، تھوڑے پہ راضی رہنا، اور والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو شریعت آسمان سے نازل کی ہے اس پر عمل کرنا، والاستعداد یوم الرحیل، اور پھر مرنے کے دن کی اپنی زندگی کے اندر ہی تیاری کرنا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، روزے کا پہلا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور قرب میں اتنا لطف و مزہ رکھا ہے، دنیا کی کسی نعمت کے اندر وہ لطف و مزہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں اور اس کی بندگی کے اندر ہے۔ اور انسان کو یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے عبادت کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ۔ حضرات، عبادات کی اقسام ہیں، بعض عبادات ہیں امیر کرتے ہیں، غریب نہیں کرتے، جیسے حج اور زکوٰۃ ہے، لیکن نماز کی طرح روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس نے معاشرے کی جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، اس کی نجات تبھی ممکن ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو یہ بات یاد رکھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کے دن پاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت کو حاصل نہیں کرتا، وہ بد نصیب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہے کہ زندگی میں رمضان پانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش اور رضا کو نہیں پا سکا۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بڑا پیارا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تیرا روزہ ہو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، تیرا روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو، عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، کہ جھوٹ کے قریب نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور کیا وہ کہتے ہیں
کہتے ہیں وَعَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ یوم صیامک، جب تیرا روزہ ہو تو ایمان کا وقار اور ایمان کا سکون جو ہے وہ تیرے اوپر نظر آنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی وبا کے ایام ہیں، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ میرے جاننے والوں میں سے کوئی بندہ اس وبا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا، ہمارا حاکم کہتا ہے، میڈیا کہتا ہے، اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ واللہ من ورائہم محیط، یہ سب چلے جائیں گے، اللہ کا دین جو ہے وہ ہے اور رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مکاری کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مکاری جو ہے وہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ میرے بھائیوں دوستو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَفِطْرِكَ سَوَاءً، تیرے افطار کا روزہ نہ رکھنے کا دن اور روزہ رکھنے کا جو دن ہے یہ برابر نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، نام دنوں میں پڑھتے ہیں نہ روزے میں پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں زبان درازی ویسے ہی کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن شہوت کا فتنہ ویسے کا ویسا ہی ہے، خوبصورت مردوں اور عورتوں کی طرف ان کا میلان ہے، یہ تو روزہ نہیں ہے بھائی۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیے وبا کے ایام ہیں اور کیسی کساد بازاری ہے، ملاوٹ عام ہے، مہنگائی عام ہے۔ کیا یہ اجتماعی توبہ ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے؟ کیا یہ ایثار ہے؟ کیا یہ ایمان کی کیفیت ہے؟ یہی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث کی تشریح میں سمجھائی ہے کہ تیرے روزے کا دن اور عام دن جس میں تو روزہ نہیں رکھتا برابر نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا میرے بھائیوں، روزے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ روزے کا دوسرا جو مقصد ہے وہ اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو ایٹیکیٹس اور خوبیاں ہیں وہ آ جائیں، اس کی زبان، اس کی شرمگاہ، اس کے اندر صبر، حلم، بردباری، ایثار، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو جنسی چھیڑ چھاڑ بھی نہ کرے اور جہالت یہ بھی نہ دکھائے کہ میں یہ اور میں وہ ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا تگڑا بھی ہے، تجھے مٹی کھا جائے گی، قبر کے کیڑے تجھے کھا جائے گی، تیری اکڑ، قبر کا نام و نشان بھی تیرا نہیں رہنا، قبر کا نام و نشان بھی۔ اور پھر کون دادا، میں اور آپ اپنے باپ کی اور ماں کی اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اجداد کی قبروں پہ کتنا جاتے ہیں اور ان کو کتنا یاد رکھتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی بندہ اسے گالی دے، جھگڑا کرے تو کیا کہے؟ میں روزے دار ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے نہ سمجھی کہ میں روزے دار ہوں، میں تیری تئی نہیں پھیر دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اگر جھگڑا کرے تو تو نے صبر کرنا اور کہنا کہ روزہ ہے۔ روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ صبر۔ روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ ایثار۔ روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ کہ آپ غصے کو پی جائیں۔ اور یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے اسی وجہ سے آزاد کر دے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیا اور غصے کو پی گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بہترین باپ وہ ہے
کہ جو اپنی اولاد پر قادر ہونے کے باوجود ان کو معاف کر دے۔ بہترین خامد وہ ہے جو اپنی بیوی کی غلطی پر اور اس پر مارنے کی قدرت کے باوجود اس کو معاف کر دے، اور بہترین استاد وہ ہے کہ جو اپنے اس شاگرد کی غلطی پر ڈانٹنے اور مارنے کی بجائے صبر سے کام لے اور درگزر کر دے۔ یہ جو مقاصد ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور مقصد ہے، من حیث القوم۔ آپ دیکھیے یہ راشن تقسیم ہوا ہے، پولیس نے بعض گھروں میں جب چھاپے مارے تو کئی لوگوں نے 6 ماہ کا راشن لوگوں سے لے کر کے اپنے گھروں میں جمع کر لیا، اور کئی لوگوں کی جو حیوانیت ہے وہ اتنی عروج پر، اپنے آپ کو فقیر بھی ظاہر کرتے اور متکبر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فقیر پر لعنت کرتا ہے کہ جو فقیر ہونے کے باوجود متکبر ہو۔ کراچی کے اندر ایک پاکستانی شخص نے مانگنے والے لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ایک کلو آٹے کا پیکٹ جو ہے وہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جو لینا چاہتا ہے وہ رک جائے اور جو نہیں لینا چاہتا وہ ہٹ جائے۔ 95% جو لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، ہٹ گئے کہ کلو آٹے دا اساں کی کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جن کے گھروں میں 1 کلو آٹا بھی نہیں تھا وہ وہاں پہ رک گئے، اور جب اس نے وہ کلو کے آٹے کے پیکٹ تقسیم کیے، شاپر تقسیم کیے، تو ساتھ ان کے کان میں سرگوشی کی کہ اس کے اندر بھی دیکھو کچھ ہے۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 15,000 روپے جو ہے اس نے تعاون کے لیے ڈالے ہوئے تھے۔ تو روزہ اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ کھانا جو ہے یہ خوبی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الدہر اللہ کے نبی ہر جمعے کو تلاوت کرتے تھے۔ 20 آیتیں اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کھلانے کی شان پر نازل کی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 20۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا، وہ اپنا معیاری کھانا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کئی گھروں میں جب اچھے کھانے پکتے تو وہ اپنے ہمسائے کی طرف بھیجتے۔ ہمسایہ دیکھتا کھانا بہت اچھا ہے، وہ اپنے ہمسائے کی طرف بھیج دیتا کہ میں اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا کہ میں اپنے ہمسائے کو دیتا، اور وہ اچھا کھانا یوں پھرتا ہوا اسی گھر آ جاتا جس گھر نے پکا کر اسے ہمسائے کی طرف بھیجا تھا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ مساجد کے اندر جو افطاریاں ہیں، یہ سحری اور افطاری کے کھانے، اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمے کی جو دعوت ہے بدترین دعوت ہے۔ ولیمے کی دعوت کو بدترین کیوں کہا؟ نیوندرا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے جن سے پیسے لینے ہیں، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کی افطاریاں بھی بدترین افطاریاں ہیں جن میں مالداروں کو، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک اس کو افطاری پہ بلاتا ہے، وہ اسی کو پھر افطاری پہ بلاتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی تو یہ لگائی ہے کہ ہم غربا مساکین کو کھانے کھلائیں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ جو لے جانے والے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ان میں ایک عمل کھانا کھلانے کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اخلاق حسنہ میں سے ایک اور چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جس کا شکار ہم علماء بھی، آپ بھی ہیں، خاص بھی ہیں، عام بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہے، بھائی کا رشتہ نہیں ہے، بھائی سے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے، چچا سے ناراض ہے، ماسی خالہ سے ناراض ہے۔ ددیال اور ننیال کے رشتے، یہ رشتے رب نے بنائے ہیں، ان کو جوڑنے والا
اللہ کے نبی نے فرمایا رب ان کو جنت سے جوڑ دے گا، اور ان کو توڑنے والا میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا کہ حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے روزے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں روزے کا عظیم مقصد اچھا اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق کی یہ نشانی ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو جوڑے، ناراضگیاں ختم کرے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے چھڑوا دیتے ہیں، مالی نقصان کرتے ہیں، جگہ حصہ باپ کی جائیداد میں سے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں محل کا ضامن ہوں، گھر کا ضامن ہوں۔ کس بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے کہ جو حق والا ہونے کے باوجود جو ہے وہ جھگڑا چھوڑ دے۔ آج مذہبی جو لوگ ہیں ان کے اندر تعصب، فرقہ واریت، عصبیت جو ہے، پھر آپ نے دیکھا ہے تحمل نہیں ہے، زبانیں بڑی سخت ہیں، معمولی باتوں پر مسلمانوں کو جہنم میں گرانے کا جذبہ علماء سو نے ان کے اندر بھر دیا ہے۔ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، یہ روزے کی تعلیمات کے منافی۔ اب فوائد اختصار سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ روزے کا جو فائدہ ہے، روزے کا فائدہ، انسان جب اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ ہمت چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر نہیں تو آپ افطاری کے وقت جب کھانا رج کے سراب ہو کر کھاتے ہیں، تراویح پڑھنے پر دل ہی نہیں کرتا، کھڑا ہی نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں پہلے 15 منٹ کی فجر کی نماز ہوتی تھی، لوگوں نے کہا جی 10 منٹ کی کر دو، سحری کھا کے کھڑا نہیں ہو جاتا، آپ 10 منٹ کر دی، اب کہتے ہیں 5 منٹ کی کر دو۔ اور جب انسان کھانے کی بجائے اس کے پیٹ کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر اس کی بصیرت، اس کی دانائی اور اس کی جو صفات ہے ایمان والی وہ کام کرتی ہیں۔ دل جو ہے اس کی بصیرت کب کام کرتی ہے؟ جب انسان کے اندر خوف ہو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے بھائیوں یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا 2 سبق یاد رکھنا، ایک قرآن اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آج یہ ایک سبق ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کا سبق لے جانا، رمضان قیام کے ساتھ ہے۔ ایک بھی صحابہ کرام میں سے شخص ایسا نہیں تھا، نہ مرد، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ بچہ، جو رمضان کی راتوں کے اندر قیام نہ کرتا ہو۔ میں نے آج دیکھا علماء کو، مذہبی لوگوں کو تراویح چور ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت سے یہ نماز پڑھے گا ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں گھر میں پڑھیں گے، گھر میں نہیں پڑھتے۔ گھر تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے شکوہ کیا تھا، گھر میں جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے منافق ہو گئے ہیں، گھروں میں بچے ہیں، فتنے ہیں، مصروفیت ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی۔ ہمارے گھر ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں صحابہ کی طرح مسجدیں بنی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں مساجد بناؤ۔ یہ وبا کے ایام میں یہ موقع نادر ہمارے پاس تھا کہ ہم اپنے گھروں میں مساجد بنائیں اور تراویح کا اہتمام کریں، لیکن اجتماعی توبہ، استغفار، انابت اللہ، یہ چیزیں نہ مجھے نظر آتی ہیں نہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے گا۔ صحابہ کرام کے جو بوڑھے بندے تھے نا، آج مسجدوں میں چلے جائیں، کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ قیام تراویح کے لیے،
اور بھائی تراوی وہ بوڑھے بھی اپنے آسال لاٹھیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. یہ قیام اللیل ہے، یہ جلوس اللیل نہیں ہے. ایمان اور ثواب کی نیت سے جو قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے قیام فرمایا ہے، قیام کرتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ہاں اگر آپ زمین پہ سجدہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر قیام کریں، اجر و ثواب حاصل کریں، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اپنے رکوع سجود کر لیں. انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. روزے کے مقاصد اور روزے کے فوائد جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ سمیٹنے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.